نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ وسوسے کا علاج کیا ہے. وسوسہ، وساوس، برے خیالات آتے ہیں. برے خیالات کا علاج کیا ہے؟ وساوس کا علاج کیا ہے؟ بعض لوگوں کو عقائد کے سلسلے میں برے برے خیالات آتے رہتے ہیں. مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، عقائد کے بارے میں وساوس آتے ہیں، برے وساوس. اور وہ بہت پریشان رہتے ہیں. ان کے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں دولت ایمان اور دولت اسلام سے محروم ہو گیا ہوں. تو اس کا میں بہت آسان جواب دوں آپ کو کہ وساوس کا علاج کیا ہے. جواب یہ ہے کہ علاج بیماری کا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے یہ سوال قائم کرو کہ کیا وسوسہ یا وساوس روحانی بیماری ہے؟ اگر جواب یہ ہے کہ جی ہاں یہ روحانی بیماری ہے تو پھر اس کا علاج ہوگا. اور اگر جواب یہ ہے کہ روحانی بیماری نہیں ہے تو جو چیز بیماری نہیں اس کا علاج نہیں. تو سب سے پہلے یہ سوال قائم کرتے ہیں کہ کیا وساوس بیماری ہے یا نہیں. جیسے حسد یہ روحانی بیماری ہے تو اس کا علاج بھی ہوگا. تکبر یہ روحانی بیماری ہے، اس کا علاج بھی ہوگا. نماز میں سستی، غفلت یہ روحانی بیماری ہے، اس کا علاج بھی ہوگا. تلاوت اس میں سستی، غفلت یہ بیماری ہے، اس کا علاج بھی ہوگا. دل پہ غفلت کے پردے پڑ گئے ہیں، یہ روحانی بیماری، اس کا علاج بھی ہوگا. وساوس روحانی بیماری نہیں ہے، یہ بیماری ہے ہی نہیں، لہذا وساوس کا کوئی علاج نہیں ہے. وساوس کا کوئی علاج نہیں. اسی کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ سے تعبیر کیا ہے کہ وساوس کا علاج عدم التفات ہے. تو یہ جو مشائخ کہتے ہیں کہ وساوس کا یہ علاج ہے، وساوس کا یہ علاج ہے، وہ مریض کو سامنے رکھ کر علاج کا لفظ بولتے ہیں، ورنہ جو بیماری نہیں ہے اس کا علاج کیسے؟ لیکن وسوسے کا جو مریض ہوتا ہے اسے آپ لاکھ سمجھاؤ کہ یہ بیماری نہیں ہے، پھر بھی وہ اسے بیماری ہی مانتا ہے. میرا بہت تجربہ ہے. وسوسے کا کوئی بھی مریض آتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ تمہاری بیماری کا علاج تو میرے پاس بہت آسان ہے، لیکن تم کرو گے نہیں، اور کرو گے نہیں تو شفا بھی نہیں ملے گی. اس لیے تمہارا بھی وقت ضائع ہوگا، میرا بھی وقت ضائع ہوگا. کہتے نہیں میں ضرور کروں گا، میں تو بہت پریشان ہوں، میں تو ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں.
میں نے کہا آپ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن میں آپ کو بہت آسان عمل بتاؤں گا، وہ آپ نہیں کریں گے. کہ نہیں آپ بتاؤ نا، ہر کام کرنے کے لیے تیار. تو میں کہتا ہوں کہ اس کا علاج عدم التفات ہے، عدم توجہ، اس کی طرف توجہ مت کرو، یہ علاج ہے اس کا. میں ذرا اس کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس کو بھی، اس کی طرف توجہ مت کرو، یہ ہے علاج اس کا. اب یہاں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، پڑھے لکھے لوگوں کو بھی، کہ ایک چیز جو بار بار دماغ میں گھوم رہی ہے اس کی طرف توجہ نہ کرو گا کیا مانا، وہ تو وہاں ہے. یہ جو عدم التفات ہے اسے سمجھنا بہت ضروری. ایک چیز دماغ میں چل رہی ہے ہر وقت اور آپ کہہ رہے ہیں کہ توجہ مت کرو. آپ کا پڑوسی جو ہے بہت شور کر رہا ہے اور بار بار آپ کے کانوں میں اس کی آواز آ رہی ہے، اور کہا جائے کہ اس کی طرف توجہ کیسے ہو سکتا ہے کہ توجہ نہ کرے؟ وہ تو بار بار کان میں آواز آ رہی ہے. اس کی طرف توجہ مت کرو، اس کی طرف التفات مت کرو، اس کی طرف توجہ مت کرو. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو اپنے لیے مضر اور نقصان دہ مت سمجھو. اس کا یہ معنی ہے. اسے میں مثال دوں آپ کو. مثال یہ ہے کہ آپ نے سفید جبہ پہنا ہوا ہے اور آپ کی نظر پڑ گئی کہ آج کھاتے ہوئے کوئی چیز گر گئی ہے میرے، اور ایک دھبا ہے سالن کا. آپ کسی مفتی کے پاس گئے کہ ابھی مجھے ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، یہ سالن کا دھبا ہے. تو مفتی کہتا ہے کہ اس سے نماز ہو جاتی ہے، اب فکر نہ کیجیے. تو نماز کے دوران آپ کو دھبا نظر آ رہا ہے مگر آپ پریشان نہیں ہوتے. یہ ہے عدم التفات. پریشان نہ ہونا، اسے مضر نہ سمجھنا. نظر آ رہا ہے آپ کو پوری نماز میں، یہاں سینے کے اوپر ہے. عدم التفات کا معنی یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اس کی طرف توجہ کی ہے، وساوس شروع ہوئے تو آپ نے اس کی طرف توجہ کی. کیا توجہ کی؟ کہ یار یہ مضر ہے، کہیں میرا ایمان تو نہیں چلا گیا، کہیں میرا ایمان خطرے میں تو نہیں ہے. بس یہ جو بار بار آپ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے، اور یہ اب آپ جو کر رہے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے. وہ وسوسہ آپ کے اختیار میں نہیں، مگر یہ آپ جو کام کر رہے ہیں آپ کے اختیار میں ہے. یہ والنٹری کام ہے، انوالنٹری نہیں ہے. وسوسہ غیر اختیاری، انوالنٹری. اب لاکھ اسے ہٹانا چاہے، وہ چونکہ شیطان کا کام ہے، اس لیے جب تک شیطان پیچھے نہیں ہٹے گا اس وقت تک وسوسے کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن وسوسے کی طرف توجہ کریں نہ کریں، اس کو مضر سمجھیں مضر نہ سمجھیں، یہ والنٹری کام ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں. تو وسوسہ بیماری نہیں ہے، اس لیے وسوسے کا علاج نہیں ہے. لیکن وسوسے کے معاملے میں آپ کا جو برتاؤ ہے یہ بیماری ہے. اس کا علاج ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ آپ توجہ نہ کیجیے. یہ مضر نہیں ہے آپ کے لیے، نقصان دہ نہیں ہے. یہاں ایک دوسرا اصول سمجھا دوں جو سالکین کے لیے بہت اہم ہے. وہ یہ ہے کہ سالک جب راستے پہ پڑ جاتا ہے تو شیطان اسے طرح طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ تو اللہ کی طرف چل پڑا ہے، اسے روکنا چاہیے. یہ سالک ہیں تو سالک ہیں، واصل نہ بنے. یہ منزل پہ چل رہا ہے، سالک کا معنی چل رہا ہے، اور واصل کا معنی اللہ تک پہنچ گیا.
اللہ تک پہنچنے کا یہ جو سفر ہے جسے ہم سلوک کہتے ہیں، یہ سیر اللہ ہے. سیر اللہ، اللہ کی طرف چل رہا ہے. اور یہ منزل جو ہے وہ ایک مدت میں پوری ہو جاتی ہے. سیر اللہ کی منزل پوری ہو جاتی ہے ہر سالک کی، بشرطے کہ وہ صحیح محنت کے ساتھ چلتا رہے. اور سیر اللہ کے بعد ایک دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. وہ ہے سیر فی اللہ. یہ دو اصطلاحیں ہیں، ایک ہے سیر اللہ، دوسری ہے سیر فی اللہ. غالباً کسی مجلس میں اس سال رمضان میں اختصار کے ساتھ سمجھائی بھی ہے. سیر اللہ اور سیر فی اللہ، الہ اور فی کا صرف فرق ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ یہاں سے دہلی جانے کے لیے تیار ہو گئی. دہلی کی بہت تعریف سنی کہ دہلی بہت بڑا شہر ہے اور وہاں دیکھنے کی فلاں چیز ہے اور فلاں چیز ہے اور فلاں چیز ہے، اور کھانے پینے کا بھی شوق ہے. تو یہ بھی ترغیب دلائی گئی کہ بھئی کھانے بھی قسم کے وہاں ملتے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو ارادہ کر لیا، نیت کر لی کہ دہلی تک پہنچنا ہے. تو دہلی تک پہنچنا ہے، اس نے کام شروع کر دیا. ٹریول ایجنٹ سے کانٹیکٹ کیا، اور ٹریول ایجنٹ سے کانٹیکٹ کر کے اس نے دریافت کیا کہ بھئی مجھے دہلی جانا ہے، کیا بتا سکتے ہیں آپ؟ یہاں چونکہ انڈیا والے بہت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے دہلی کی مثال بھی پورے طور پہ سمجھ میں نہیں آئے گی، اور کراچی اور لاہور کی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، اور ڈھاکہ کی بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. آپ کبھی ترکی گئے ہی نہیں، ٹرکی گئے ہی نہیں کبھی، اور استنبول جانے کا شوق ہوا. یہاں تو ایسا ہے نا کہ بھائی ٹریول ایجنٹ کی کیا ضرورت ہے، بکنگ کرا لو، ہمیں سب پتا ہے آگے کیا کرنا ہے. ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں آپ پہلے گئے ہی نہیں ہے، تو سب کچھ ٹریول ایجنٹ سے کروائیں گے. آپ ایک ایک چیز معلوم کریں گے اور ایک ایک اپنی حاجت اس کے سامنے رکھیں گے، اور وہ جو بتائے گا اس طرح آپ کریں گے. وہ کہے گا کہ بھئی پاسپورٹ لاؤ، پاسپورٹ دے دیں گے. ٹکٹ بک کراؤ، پاسپورٹ لاؤ، ہوٹل کا اتنا کرایہ ہوگا، وہاں جا کر کے آپ کو ٹیکسی کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے بکنگ یہاں سے بھی کرا سکتے ہیں، وہاں بھی یوں کر سکتے ہیں. اب وہ ٹریول ایجنٹ جو باتیں کہتا ہے ہم کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس کے کہنے کے مطابق کرنے سے ہم پہنچ جاتے ہیں استنبول. استنبول کے ایئرپورٹ پہ اتر گئے، یہ سیر الہ استنبول ختم ہو گئی. استنبول تک کا سفر ختم ہو گیا. اب ہے سیر فی استنبول. اور اصل یہ ہے، ایئرپورٹ پہنچنے کے لیے ہم نے سفر نہیں کیا تھا، استنبول کو دیکھنے کے لیے، استنبول کو دیکھنے کے لیے، استنبول کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہم نے سفر کیا تھا. اب رات کو سوتے ہیں تو بھی ذہن میں ایک ہی بات کہ گھومنا ہے، کل استنبول کو دیکھنا ہے، اسے ایکسپلور کرنا ہے. اور وہاں پر بھی یہاں سے ایجنٹ نے ہمارے لیے ہمارے رہنمائی کی ہوئی ہوتی ہے کہ وہاں میرا ایجنٹ آپ کو گھمائے گا، اتنا خرچہ ہوگا، یا اس نمبر پہ فون کر سکتے ہیں، اس نمبر پہ فون کر سکتے ہیں. وہاں بھی کسی سے ہمارا رابطہ ہو جاتا ہے ان کے کہنے کے مطابق، اور وہ گھماتا ہے. اور صبح سے شام تک میں بھی استنبول گیا ہوں، صبح سے شام تک گھمانے کے بعد تھک جاتے تھے، مگر پھر بھی دل یہ کرتا تھا کہ یار اور تھوڑا گھومتے، رات نہ ہوتی تو اور دیکھتے. اس لیے کہ جو اپنے مطلب کی چیزیں ہوتی ہر ایک کو پسند ہوتی ہے. دینی مزاج کے آدمی کو دینی چیزیں پسند ہوتی ہے، جو دینی مزاج کا نہیں ہوتا دوسری چیزیں. ایک ہفتے 2 ہفتے جتنا بھی قیام رہتا ہے، ہالیڈیز کے لیے ہم جاتے ہیں تو واپس ہی پر یہ کہتے کہ یار ٹائم تھوڑا کم رہا، سیر مکمل نہیں ہوئی. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ تک پہنچنا یہ ہے سیر اللہ، اور اس کے لیے بھی ایجنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی کو ہم شیخ کہتے ہیں.
ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے، یہ راستہ ہی معلوم نہیں ہے، یہ منزل معلوم نہیں ہے، کیسے سفر کرنا ہے، کیا تیاریاں کرنی ہے، تو اس کے لیے ایجنٹ کی ضرورت ہے، ٹریول ایجنٹ، ٹور آپریٹر، وہ شیخ ہے ہمارے، شیخ کی رہنمائی میں ہم چل کر کے سیر اللہ کرتے ہیں، اور جب اللہ تک وصول ہو جاتا ہے تو یہ سالک جو ہے وہ واصل ہو گیا، پہلے سالک تھا، واصل ہو گیا، اب واصل ہونے کے بعد درجہ شروع ہوتا ہے سیر فی اللہ کا، تو اس سالک کو سلوک میں جو مزہ آتا ہے نا، وہ مزہ تو کچھ بھی نہیں ہے سیر فی اللہ کے مقابلے میں۔ یہاں سے استنبول جاتے ہوئے، ایئرپورٹ پر جاتے ہوئے کتنی خوشیاں ہوتی ہیں، ایئرپورٹ پر بھی بہت خوشیاں کہ ہم پہنچ گئے ایئرپورٹ، اور ابھی ایروپلین میں بیٹھ جائیں گے اور 4 گھنٹے میں استنبول اتر جائیں گے، شوق، لطف آتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں، استنبول دیکھیں گے، بلو ماسک دیکھیں گے، ٹاپ کپی میوزیم دیکھیں گے، مزارات پر جائیں گے، کونیا جائیں گے، علامہ روم کے مزار پر، یہ دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے، وہ کھائیں گے، فنا کھائیں گے، کتنا شوق ہوتا ہے، مگر وہ چیزیں ہمارے ساتھ نہیں ہے اس سفر میں، اصل تو وہ چیز ہے جو وہاں پہنچنے کو، یہ سیر فی استنبول۔ اور ایک شخص جو ہے جب کسی بھی شہر میں جاتا ہے تو 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 ہفتے، 5 ہفتے، 1 مہینے میں اس شہر کی جو عمدہ چیزیں ہیں اس کا احاطہ نہیں کر پاتا۔ بعض جگہ تو ایسی ہوتی ہے کہ جہاں لوگ 2-2، 3-3 سال رہتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ یار احاطہ نہیں کر پایا۔ کسی کو کھانے پینے کا شوق ہو، وہ کراچی چلا جائے، کراچی والے بہت دھیان سے سن رہے ہیں، کراچی والے بھی آئے ہوئے، اور آگے جو بات کہہ رہا ہوں اس کے ماہر بھی آئے ہوئے، کراچی، اور کراچی کے مختلف ریسٹورنٹوں میں کھانا ہے، جس کے کھانے کا مزہ ہے۔ تو کراچی کے اندر ریسٹورنٹ اتنی ہے ہزاروں کی تعداد میں کہ اگر 5 سال بھی وہاں رہے گا تو وہ کہے گا کہ یار 1 ڈش رہ گئی، 10 ڈشیں رہ گئی، ابھی کچھ باقی رہ گیا۔ یہ سیر فی ہے نا، یہ ختم نہیں ہوتی۔ تو کراچی سیر فی کراچی، سیر فی لاہور، سیر فی استنبول، اگر یہ ختم نہیں ہو سکتی تو سیر فی اللہ کیسے ختم ہوگی؟ اب سالک واصل ہونے کے بعد، غور سے سنیے، سالک واصل ہونے کے بعد اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، اللہ کو پہچان لیا، اس کے بعد اب جتنی محنت کرتا ہے اور اس کی زندگی میں اللہ جتنی برکت دیتا ہے اتنا سیر فی اللہ میں وہ ترقی کرے گا۔ اسی لیے اولیاء کے درجے میں فرق ہو جاتا ہے۔ تو سالک جو ہے، سالک تو اس کو کہتے ہیں جس نے چلنا شروع کیا ہے، جس نے ابھی اس راہ میں قدم ہی نہیں رکھا، جس نے اپنی اصلاح کی فکر ہی نہیں کی، جس نے یہ خیال ہی نہیں کیا کہ مجھے بھی اپنا تزکیہ کرانا چاہیے۔ عبادتیں بہت کرتا ہے، تسبیحات بہت پڑھتا ہے، قرآن بہت پڑھ رہا ہے، لیکن ابھی سالک وہ نہیں بنا، دل میں یہ ارادہ نہیں ہوا کہ مجھے بھی اللہ تک پہنچنا چاہیے، مجھے کچھ خبر نہیں تھی، تیرا درد کیا ہے یا رب، یہ اللہ تیری محبت کا درد کیا ہے مجھے تو پتا ہی نہیں تھا، مجھے کوئی کسی اللہ والے کی مجلس میں لے گیا یا میں خود پہنچ گیا اور وہاں جا کر کے میں نے بیان سنا، بیان میں مجھے ایسا لگا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، اللہ کی محبت۔ میں تو آج تک بس عبادت کرتا رہا، عبادت، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی ایک عظیم مقصد ہے، جنت بھی مقصد ہے۔ جن اولیاء سے اس قسم کے اقوال ثابت ہیں کہ نہ جنت رہے نہ جہنم، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن پانی اور آگ لے کر کے نکلی اور بصرہ کی گلیوں میں چکر لگانے لگی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا رابعہ؟ تو کہا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ یا تو وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کی جہنم سے بچنے کے لیے، یا وہ عبادت کرتے ہیں جنت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کسی کا مقصود نہیں ہے، عبادت تو اللہ کے لیے کرنی چاہیے۔ تو میں آگ لے کر نکلی ہوں تاکہ جنت کو جلا دوں، اور پانی لے کر نکلی ہوں تاکہ جہنم کو بجھا دوں، نہ جنت رہے نہ جہنم۔ اب لوگ عبادت کریں گے تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے،
تو اس قسم کے واقعات سے جو یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت مقصود نہیں ہے اور جہنم سے بچنا بھی مقصود نہیں ہے، تو یہ غلبہ حال کی وجہ سے تھا ان کا غلبہ حال۔ غلبہ حال کا معنی ہے کہ اللہ کی محبت اور اللہ کے عشق اور اللہ کے تعلق میں ایسا سرشار ہو جاتا ہے کہ اسے ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جنت کے لیے عبادت کرتے ہیں، جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ حالانکہ جنت بھی مقصود ہے، جہنم سے بچنا بھی مقصود ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کا حکم کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے جنت کی کہ اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، جہنم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من سخطک واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار۔ سالک واصل ہو جاتا ہے۔ ہاں، مجھے کچھ خبر نہیں تھی، تیرا درد کیا ہے یار۔ پہلے میں جنت حاصل کرنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے عبادت کیا کرتا تھا، یہ تو ذہن میں کبھی آیا ہی نہیں کہ میں عبادت اس لیے کروں کہ میرے دل میں اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس کروں، دل میں اللہ کی محبت کی مٹھاس نصیب ہو جائے۔ آج سے اس کو مقصد بناؤ، اللہ کی محبت حاصل کرنی، اور اس کے لیے بھی ایجنٹ چاہیے، شیخ چاہیے جو ہمیں راستہ بتلائے۔ تو حکیم اختر صاحب فرماتے ہیں مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب۔ یہ تیری محبت کا جو درد ہے کہ تجھ سے محبت ہو جائے اور پھر بے چینی رہے کہ کب میں اللہ سے ملوں، کب میں اللہ سے ملوں، کب میں اللہ سے ملوں۔ مجھے تو اس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، خانقاہوں میں جائے بغیر اس چیز کا پتہ نہیں چلتا۔ ہمارے ایک تعلق والے ہیں، ہم لوگوں کو یہاں آنے کے لیے اعتکاف کی دعوت، ایسی کوئی تحریک نہیں چلاتے رمضان سے پہلے یا پورا سال کے ایڈورٹائز کرو، لوگوں کو بلاؤ، ایسا بالکل ہمارے یہاں رواج نہیں ہے۔ ٹیکس بھیجو کہ خانقاہ ہو رہی ہے، اس سال بھی ایسا نہیں کیا، حالانکہ کورونا وائرس کے بعد یہ تیسرے سال میں ہوا۔ بس جو آ جاتے ہیں اللہ جن کو بھیج دیتے ہیں، بلاتے نہیں، اور اس لیے نہیں بلاتے کہ بھئی یہاں کچھ ہے نہیں، بلائے کیسے؟ بلائے تو جس کے پاس کچھ ہو۔ لیکن مجھ سے ان کا گہرا تعلق تھا، اور میری طالب علمی کے زمانے میں میرے اوپر کچھ محنت بھی انہوں نے کی تھی اپنے اعتبار سے، عالم دین تو نہیں تھے۔ میں نے کہا کہ آپ اعتکاف میں کسی سال آئیے ہمارے یہاں، تو میں نے کہا کہ وہاں میرے رفقا سب مل جل کر کے ہم لوگ کام کرتے ہیں، اور بہت سارے اللہ کی محبت کے طالبین جمع ہو جاتے ہیں، تو آپ کو دیکھ کر کے خوشی ہوگی کہ ہم نے محنت کی تھی، کچھ انشاءاللہ آخرت میں ملے گا۔ میں نے کہا آپ کو خوش کرنے کے لیے میں بلا رہا ہوں۔ وہ آئے، عمر ان کی 65 سال، آئے وہ، اور دوسرے نیک متدین، دوسرے تیسرے دن معتکف میں انہوں نے مجھ سے ملنا چاہا، مولانا ان کو اندر لے آئے، تو بس میرے سامنے بیٹھ گئی اور بیٹھ کر کے رونے لگی۔ تو مجھے ایسا خیال آیا کہ ان کے عزیز و اقارب میں سے کسی کے انتقال کی کوئی خبر آ گئی ہے، اور یہ کہنے کے لیے آئے ہیں دعاؤں کے لیے۔ تو میں نے کہا خیریت تو ہے کوئی؟ تو انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے بعد سنبھالا اور کہا کہ میں روز اس بات پر رہا ہوں کہ 65 سال گزر گئی زندگی کے، لیکن یہ کبھی دل میں خیال نہیں آیا کہ اللہ سے اللہ کی محبت بھی مانگنی چاہیے۔ پہلی مرتبہ معلوم ہوا 65 سال کی زندگی گزر جائے اور زید عمر بکر ہر ایک سے عشق و محبت کا معاملہ کرے، مگر اللہ کے عشق اور اللہ کی محبت سے ناآشنا رہے، پتہ ہی نہ چلے کہ اللہ کی محبت بھی کوئی چیز ہے۔ اللہ کی محبت کے بغیر عبادت اور اللہ کی محبت کے ساتھ عبادت، دونوں میں بہت فرق ہے۔ آپ کو آپ کے والد سے تعلق نہ ہو، کوئی تعلق نہیں،
लड़ाई झगड़ा भी नहीं, मगर ताल्लुक भी नहीं। आपके वालिद के लिए आपको कोई फीलिंग नहीं दिल में, आप अपनी दुनिया में, वो अपनी दुनिया में। और वालिद का अचानक फोन आ जाए कि बेटा अर्जेंटली लंदन जाना है, मेरा एक पार्सल पहुंचाने के लिए। बाप है, बाप ने कहा तो जाना तो पड़ेगा। अब यहां से लंदन 2 घंटे, पार्सल पहुंचाने के बाद फिर 2 घंटे। काम तो आपने किया, लेकिन कितना लुत्फ आया? लुत्फ कितना आया आपको? अल्लाह की मोहब्बत के बगैर इबादत करने वाले की ये मिसाल है। और दूसरा बेटा वो है जिसे अपने बाप से बहुत ज्यादा मोहब्बत हो, और वो हर वक्त इस इंतजार में रहता है कि अब्बा मुझे कुछ करने के लिए कहे ताकि अब्बा खुश हो। और उसको अब्बा फोन करके बेटा लंदन जाना है और एक पार्सल डिलीवर करके आना है। ये भी लंदन जाता है और आता है। उसके सफर में कितना लुत्फ होगा, दोनों के सफर में फर्क है। तो जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं, इबादत वो भी करता है। जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, इबादत वो भी करता है, लेकिन उसकी और इसकी इबादत में फर्क होगा। फर्क होगा। ये सैर फिल्लाह है ना, सैर फिल्लाह। ये जो वाकियात आते हैं कि 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, ये सैर फिल्लाह है। सैर फिल्लाह में थका आदमी भी कहते कि नहीं नहीं। बंबई में आपको जो आदमी घुमा रहा है, वो अगर ये कह दे कि बस वो फला चीज जो है ना वो तो कल देखेंगे, वक्त है हमारे पास, जरा देख ले। वो ले जाने वाला मना कर रहा है और ये थका हुआ है। नहीं नहीं आप बहुत थक गए हैं, मैंने देखा आप इंग्लैंड से आए हैं यहाँ की नहीं नहीं मैं ठीक हूं बिल्कुल। थका हुआ आदमी भी शौक। तो सैर, ये जो बड़े वाकियात आते हैं कि 200-200 नफलें पढ़ते थे, 300-300 नफलें पढ़ते थे, एक दिन में 3-3 कुरान खत्म कर देते थे, ये सैर फिल्लाह की बात। इसीलिए उन लोगों को जो सैर इल्लाह में है, या उन लोगों को जिनकी सैर इल्लाह शुरू ही नहीं हुई है, उनको समझ में ही ना आता कि ऐसा हो कैसे सकता है। आप भी शुरू करो सैर इल्लाह को, और सैर फिल्लाह तक पहुंचो, फिर आपको खुद को समझ में आ जाएगा। तो ये सालिक चलने वाले कहते हैं अल्लाह की तरफ जा रहा है। जब पहुंच जाता है तो वासिल हो गया। वासिल होने के बाद सैर फिल्लाह पूरी जिंदगी, मजे ही मजे। और शैतान कोशिश क्या करता है? पहली कोशिश है कि सालिक बने ही नहीं, सालिक बने ही नहीं। समझ में आ जाता है फिर भी इंशाल्लाह, समझ में तो आ गया है, किसी शेख को अब ढूंढना है, ढूंढ लेंगे इंशाल्लाह। तो कोशिश करेंगे तो मिलेगा ना शेख अपनी मुनासबत का, ढूंढ लेंगे। ढूंढ लेंगे। बाज़ लोग जो हैं 30-30 और 40-40 साल से शेख की तलाश में है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। तो ताल्लुक भी था, तो एक मरतबा मैंने कहा मैंने आपके लिए शेख ढूंढ लिया है। मैंने कहा वो आपको पसंद आ जाएगा। कहा जरूर बताइए। मैंने कहा आप खुद। मैंने कहा आप ही अपने शेख हैं। मैंने कहा आप हमेशा कहते हैं कि मैं फुना बुजुर्ग के पास गया मगर इत्मीनान नहीं हुआ, फुना के पास गया। मैंने कहा दुनिया में जितने बुजुर्ग हैं सबके पास अब हो आए और आपको किसी जगह इत्मीनान नहीं, तो आपका मकाम कितना ऊंचा होगा। मैंने कहा आप खुद ही के मुरीद हो जाइए। और मेरे उनको ये बात कहे 15 साल हो गए, अभी भी वैसे ही बैठे। हालांकि समझते सब कुछ है कि शेख की जरूरत है, शेख की अहमियत, जरूरत को समझते हैं, दीनी जहन के हैं, मगर शेख उनके नहीं। ऐसे कई लोग हैं जिनको मैं जानता हूं। अब ज्यादा हम तो समझा नहीं सकते, इससे कि हम समझाते हैं तो उनको ऐसा होता है कि भाई इसको तलब है। शेख तालिब नहीं होता, तालिब तो मुरीद होता है। कभी कभी चल पड़ता है और चलने के बाद शैतान उसे रोक देता है। ऐसे शख्स को वाकिफ कहते हैं। इस सालिक अब वाकिफ हो गया, चल पड़ता है मगर रुक जाता है। जिंदगी में बहुत से ऐसे काम हमारे होते हैं, दुनियावी काम भी। कभी मुझे घर खरीदना है, घर खरीदना है तो आपने एक प्लान बनाया और प्लान बना करके हर महीने 100 पाउंड एक तरफ रखना शुरू कर दिया, तो आप सालिक हो गए।
پھر آپ نے دیکھا کہ کئی مہینوں کے بعد ابھی 3000 ہی جمع ہوئے ہیں، تو آپ نے بیوی سے کہا کہ یہ کام تو ہمارے لیے مشکل ہے، یہ تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، مگر 1.5 لاکھ تو جمع نہیں ہوں گے، چلو اس کو کچھ کرتے خرچ کر ڈالتے ہیں. تو دیکھو واقف ہو گئے، آپ اس میں بھی واقف ہو جاتا ہے. مرید بھی ہے، سب کچھ ہے، مجلس میں جانا بند کر دیا، ذکر و اذکار بند کر دیے، اور شیطان خوش فہمی میں بھی رکھتا ہے کہ میں تو مرید ہوں، الحمدللہ میں تو سالک ہوں. اب واقف ہے، اور اس سے بھی کام نہیں بنتا تو پھر شیطان خوب چلاتا ہے، خوب چلاتا ہے، اور چلانے کے بعد ہلاک کرتا ہے. اس راہ میں لوگ ہلاک بھی ہو جاتے ہیں. ہاں، ان کو نور نظر آتا ہے اور کشف محسوس ہونے لگ جاتے ہیں، اور خود کے بارے میں ان کو پھر یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں. یہ جو دعوے کرتے ہیں نا کہ میں امام مہدی ہوں، یہ وہ ہالک لوگ ہیں. ہالک سفر میں، کشتی کا پہلے زمانے میں سفر ہوتا تھا، بیابان جنگل کا سفر ہوتا تھا، تو لوگ جو ہیں سفر کرتے کرتے ہلاک بھی ہو جاتے تھے. یہ بھی اسی طرح کا ایک راستہ ہے. اس پہ جب چلتا ہے آدمی تو اسے پھر محسوس ہونے لگتا ہے. جب ایک منزلیں کچھ طے کر لیتا ہے معتدی حصہ، تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ واقعی یہ بھی ایک سفر ہے. تو سفر میں جب بھی کوئی سفر شروع کرے گا وہ سالک رہے گا، واقف بھی ہو سکتا ہے پر ہلاک بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ فضل فرمائے خلوص کے ساتھ لگا رہے تو واصل ضرور ہوگا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ویہدی الیہ من ینیب. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ شیطان جو ہے سالک کو واصل بننے سے روکنے کے لیے، اللہ تک پہنچ جاوے، اللہ کی محبت دل میں اتر جاوے، اس سے روکنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرتا ہے. ان میں سے ایک حربہ ہے امور غیر اختیاریہ. اس کو لگا دیتا ہے امور غیر اختیاریہ کی طرف. امور اختیاریہ والنٹری چیزیں، والنٹری جو آپ کر بھی سکتے ہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں. والنٹری کس کو کہتے ہیں؟ جیسے میں کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں، یہ میرا بیٹھنا والنٹری ہے. کیوں؟ جب چاہے اٹھ جاؤں، جب چاہے بیٹھ جاؤں. اٹھنا بھی والنٹری، بیٹھنا بھی والنٹری. اور کچھ چیزیں انوالنٹری ہے. خواب دیکھ لیا تو خواب والنٹری نہیں ہے. خواب والنٹری نہیں ہے کہ میں آنکھ بند کر لی اور جو چاہے دیکھ لیا، جب چاہے دیکھ لیا. نہیں، خواب آ گیا آ گیا، نہیں آیا نہیں آیا، انوالنٹری. تو جو اصول آپ کو یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں محنت کرنی ہے اختیاری اور والنٹری چیزوں پر، غیر اختیاری اور انوالنٹری چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرنی ہے. سالکین کو شیطان والنٹری چیزوں سے ہٹا کر انوالنٹری چیزوں کی طرف لے جاتا ہے. اختیاری چیز ایک طرف رہ جاتی ہے، غیر اختیاری چیز. اختیاری چیز ایک طرف رہ جاتی ہے، غیر اختیاری چیز. مثال اس کی یہ ہے کہ ذکر، شیخ نے بتایا کہ روزانہ 12 تسبیح کا ذکر کیا کرو، اور طریقہ بھی بتلایا. اب وقت پر وضو کرنا، وضو کر کے قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ جانا اور بیٹھ کر 12 تسبیح کا ذکر کرنا، یہ اختیاری ہے اور والنٹری ہے. آپ اس پہ کانسنٹریٹ کیجیے. اس کے بعد ذکر کرتے ہوئے دھیان کو باقی رکھنے کی کوشش کرنا. دھیان کو باقی رکھنا نہیں، دھیان کو باقی رکھنے کی کوشش کرنا، یہ اختیاری اور والنٹری ہے. دھیان باقی رہے یا نہ رہے یہ انوالنٹری ہے، یہ غیر اختیاری ہے. لہذا ذکر کے لیے بیٹھ جاؤ، ساری چیزیں والنٹری ہے، اختیاری ہے، اور دھیان کو رکھنے کی کوشش کرنا کہ میرا دھیان بالکل ذکر کی طرف رہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
لا الہ الا اللہ محمد، اللہ کی طرف جانے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذکر کر رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو بھی تصور اللہ کی طرف کیا آپ نے، اور 10-15 مرتبہ ہوا کہ دھیان آپ کا کہیں اور چلا گیا، جان بوجھ کر نہیں، آپ نے خود بخود چلا گیا، خود بخود چلا گیا، اور چلتے 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 پوری ایک تسبیح پوری ہو گئی، تب ایک دم ہوش میں آئے کہ میرا دھیان تو کہیں اور چلا گیا تھا، پھر لیا ہو اللہ کی طرف، لا الہ الا اللہ محمد، اللہ کی طرف دیا۔ یہ جو دھیان آپ نے رکھنے کی کوشش کی یہ آپ کے اختیار میں ہے، لیکن دھیان دوسری طرف چلا گیا یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اب آئے گا شیطان، اور شیطان دل میں بانٹ ڈالے گا کہ اس ذکر کا کیا فائدہ، اس ذکر کا کیا فائدہ جس میں دھیان نہیں ہے۔ تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، ترقی ہوتی ہے والنٹری چیز پر جو آپ اپنے اختیار سے کرتے ہیں، انوالنٹری چیز جس پہ آپ کا کنٹرول ہی نہیں ہے وہ تو آپ کر ہی نہیں رہے ہیں، چلا گیا آیا چلا گیا، یہ انوالنٹری چیز ہے، اس پہ ترقی نہیں ہوتی۔ بھئی آپ نے کوشش کی اور آپ کی کوشش سے جو رہا دھیان، تو آپ کی کوشش سے دھیان رہا، اس پہ تو آپ کی ترقی ہوگی۔ اب آپ کی کوشش کے باوجود دھیان چلا گیا، آپ نے دھیان ادھر نہیں لے گئے، آپ وہ خود بخود چلا گیا، اور خود بخود چلا گیا اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ جب وہ دھیان دوبارہ آئے گا نا تو آپ کو دل میں صدمہ ہوگا کہ یار میرا دھیان تو کہیں اور چلا گیا تھا۔ تو پتا چلا کہ دھیان آپ کسی طرف نہیں لے گئے ہیں، وہ کوئی اور لے گیا ہے، آپ نہیں لے گئے ہیں۔ تو جو آپ کا دھیان دوسری طرف لے گیا یہ اس کے لیے برا ہے، آپ کے لیے نہیں، اس لیے کہ آپ نے وہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور وہ دوسرا کون ہے؟ وہ شیطان ہے۔ وہ شیطان کو اللہ پوچھیں گے کہ میرے بندے کا دھیان تو نے کیوں ادھر ادھر کیا تھا، آپ کو نہیں پوچھیں گے۔ اختیاری چیز پر ثواب بھی ملتا ہے، اختیاری چیز پر پکڑ بھی ہوتی ہے۔ حمزہ نے ہمارے چشمے لیے، اٹھائے اور اٹھا کر کے توڑ دیے تو پکڑ ہوگی، اس سے کہ اپنے اختیار سے والنٹریلی توڑے۔ چشمے راستے میں رکھے ہوئے تھے اور میں نے سوچا کہ یہاں تو ابھی کوئی بھی نہیں ہے، ذرا مجھے کچھ حاجت ہے، تو میں نماز پڑھتے پڑھتے معتکف میں چلا گیا، مسجد بالکل خالی تھی، حمزہ کو پتہ نہیں کہ یہاں چشمے ہوں گے، وہ بیچارہ چلتے چلتے آیا اور پاؤں رکھ دیا غلطی سے، انوالنٹریلی۔ اب مجھے کسی نے آ کر کے کہ حمزہ نے آپ کے چشمے توڑ دیے، میں نے کہا حمزہ نے چشمے توڑ دیے، وہ کیسے ہوا؟ کہا کہ وہ چلتے چلتے اس کا پاؤں پڑ گیا۔ انوالنٹری، سزا نہیں ملتی، سزا نہیں ملتی۔ انوالنٹری کام اگر کوئی کرتا ہے اس پہ سزا نہیں ملتی، اور انوالنٹری کام پر ثواب بھی نہیں ملتا۔ آپ نے بہترین خواب دیکھا، بہت اچھا خواب دیکھا، اور پوری رات خواب میں گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت آپ کو ہوئی، اللہ مجھے بھی نصیب کرے، آپ سب دوستوں کو بھی نصیب کرے، اور اس سے بھی بڑھ کر قیامت کے دن آپ کی زیارت ہمیں اللہ نصیب کرے، آپ کی شفاعت نصیب کرے۔ پوری رات خواب میں گزری، دوسرے دن پھر پوری رات خواب میں گزر رہی ہے، تیسرے دن پھر پوری رات خواب میں گزر رہی ہے، مگر آپ کے اعمال جو ہیں وہ کم ہیں، اور آپ کے ساتھی جو ہیں ان کو خواب میں کبھی زیارت نہیں ہوتی، مگر ان کے اعمال آپ سے زیادہ ہیں۔ تو قیامت کے دن اس خواب کی وجہ سے آپ جنت میں ان کے بنسبت بڑا مرتبہ نہیں پائیں گے، اس لیے کہ آپ نے جو کام کیا ہے اس میں آپ کا ایفرٹ کچھ نہیں ہے، آپ کی محنت کچھ نہیں، انوالنٹری کام ہے۔ سالکوں کو جو اللہ کی طرف بڑھتے ہیں شیطان روکنے کے لیے غیر اختیاری امور میں ڈال دیتا ہے، یار کبھی مجھے تو اچھا خواب ہی نہیں آتا، کوئی خواب ہی مجھے نہیں آتا یار، میں ذکر کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں تو میرے پڑوس میں آج بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، رو رہے تھے ذکر کرتے کرتے، یا تو اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں، فرط تشکر میں۔ مجھے تو زندگی میں کبھی رونا نہیں آتا۔ میرے دوست
مجھے کہتے ہیں کہ میں اللہ اکبر کہتا ہوں، وہاں سے لے کر اخیر تک کوئی خیال ادھر ادھر نہیں آتا مجھے. اور میرا تو اللہ اکبر کہنے سے خیر تک خیال ہی خیال میں رہتا ہوں میں. تو یہ ساری غیر اختیاری چیزیں ہیں. اللہ کے یہاں جو کچھ قبول ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے جو اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے، جو فائدے مرتب ہوتے ہیں، جو ترقی ہوتی ہے، وہ اختیاری اور والنٹری امور پر، غیر اختیاری اور ان والنٹری امور پر نہیں. لہذا والنٹری امور پر کانسنٹریٹ کرو، والنٹری امور پر. مولانا یاسین صاحب ذکر کرنے کے لیے بیٹھ گئے، دل لگ گیا. یہ جو ان والنٹری چیزیں ہیں نا، یہ مقصود تو نہیں ہے مگر محمود ہے. مقصود نہیں ہے، یہ آبجیکٹو نہیں ہے مگر پریز ورزی ہے. پریز ورزی کیوں؟ اگر یہ چیز مل جائے تو پھر ہمارا کام ایزی ہو جاتا ہے. تو مولانا نے ذکر شروع کیا اور دل لگ گیا. دل لگ گیا تو 12 تسبیح بڑے مزے سے پوری ہو گئی. تو دیکھو کام ہو گیا آسانی سے. تو محمود ہے، مقصود نہیں. اور مولانا صالح صاحب نے ذکر شروع کیا، دل نہیں لگا مگر پھر بھی کیا انہوں نے. دیکھو دونوں میں بہت فرق. یہ پورے ذکر میں روتے بھی رہے اور بڑے مزے سے ذکر کرتے رہے. یہ بڑی مشکل سے کہ یار آج تو دل ہی نہیں لگ رہا ہے. انقباض کی کیفیت ہے. کبھی کسی وجہ سے ہوتا ہے انقباض، کبھی شیطان کی طرف سے انقباض ہوتا ہے، کبھی اللہ کی طرف سے انقباض. شیطان آپ کو ذکر سے ہٹانے کے لیے انقباض پیدا کرتا ہے کہ مزہ نہیں آتا. تو آپ ایسا سوچے کہ چھوڑ دو یار، آج ذکر میں لذت نہیں، کل کر لوں گا. کبھی اللہ کی طرف سے انقباض. اللہ کی طرف سے انقباض کیوں؟ کہ میرا بندہ روزانہ بڑے مزے سے مجھے یاد کرتا ہے، اس لیے کہ میں نے اسے مزہ بھی دیا ہوا ہے. آج ذرا مزہ کھینچ لو نا، پھر دیکھتے ہیں کہ مجھے یاد کرتا ہے یا نہیں. اللہ کی طرف سے بھی انقباض ہوتا ہے. اور کبھی کبھی انقباض ہمارے حالات کی وجہ سے آتا ہے. بیوی ہاسپٹل میں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے گھر پر اکیلے ہیں اور ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، رشتہ دار معاونین کوئی نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے بھی دھیان ادھر ادھر بٹتا ہے. یہ سب الگ الگ وجوہات ہوتی ہیں. مگر ایک بات یاد رکھو، جو والنٹری عمل ہے ہمارا، والنٹری وہ امپورٹنٹ ہے. جو بھی ترقی ہوگی وہ والنٹری عمل سے ہوگی، انوالنٹری عمل سے نہیں. اس کی مثال ذکر کی مثال دی مولانا صالح صاحب کی اور مولانا یاسین صاحب کی. مولانا یاسین صاحب نے کیفیات کے ساتھ خوب بڑے زوردار طریقے سے ذکر کیا، اور جب 12 تسبیح پوری ہو گئی تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یار شیخ نے اور بھی 12 کی اجازت دی ہوئی ہوتی تو میں کر لیتا. آج تو بڑا لطف آ رہا ہے. اور مولانا صالح صاحب 1 تسبیح 2 تسبیح 12 تسبیح جب پوری ہوئی تو تھک گئے اور کہا کہ چلو بھائی اللہ نے پوری کرا دی، منزل پوری ہو گئی. تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق، کیفیات کا. ان والنٹری کام میں فرق. والنٹری کام جو دونوں کو کرنا چاہیے تھا وہ کیا. مولانا صالح صاحب نے بھی پورا کیا، مولانا یاسین صاحب نے بھی پورا کیا. تو دونوں ترقی میں برابر ہے. جتنی ترقی مولانا یاسین صاحب نے کی اتنی ہی ترقی مولانا صالح صاحب نے کی. حصے مثال سے سمجھانا پڑے گا. یہاں سے استنبول کی بکنگ ہو گئی، علماء کرام کی پوری جماعت ہے، مولانا صالح صاحب بھی ہے، مولانا احمد صاحب بھی ہے، مولانا یاسین صاحب بھی ہے کہ بھئی مزارات دیکھیں گے، اسلامی تاریخ ہے. اور خوشی خوشی ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے سب. ایئرپورٹ پر جانے کے بعد مولانا صالح صاحب کو فلو ہو گیا، بخار کا اثر شروع ہوا. تو یہ جو مزہ آ رہا تھا یہاں سے لیسٹر سے نکلنے کے بعد، اس مزے میں فرق آ گیا. اب یہ کہنے لگے کہ یار سر میں بہت درد، میرے تو جوڑ میں درد ہو رہا ہے، ہڈیاں ٹوٹ رہی ہے، جسم لاغر ہو رہا ہے. ہم لوگوں کا ابھی تک وہی مزہ ہے جو یہاں سے نکلے تھے اور تھا. اندر کسی طرح لاؤنج میں گئے، یہ بڑے پریشان، کوئی مزہ ان کو نہیں آ رہا ہے، اور دل میں ان کو یہ خیال آ رہا ہے کہ یار یہ سفر آج نہ کرنا ہوتا تو اچھا ہوتا. لیکن اب نکل پڑے ہیں، یہ کام تو کرنا ہے. استنبول پہنچنے کے لیے ایروپلین میں تو بیٹھنا پڑے گا. ایروپلین میں بیٹھ گئے. کھانا آیا، کھانے میں بھی ان کو لطف نہیں. ہم نے بڑے مزے سے کھانا بھی کھایا، گھر سے جو چیزیں لے گئے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو کھلا رہے ہیں، اور انہیں بھی کہہ رہے ہیں مگر نہیں مجھے نہیں کھانا ہے. ہم میں سے نیند بھی آ گئی لوگوں کو 2-3 گھنٹے کے لیے، اور یہ کراہ رہے ہیں. ہم سب کا سفر بڑے مزے والا رہا،
مولانا کا سفر بے مزہ رہا. یہ مزے کا آنا اور مزے کا نہ آنا یہ نہ ہمارے اختیار میں تھا نہ ان کے اختیار میں تھا. ہمیں اللہ نے بخار سے بچایا تو ہمیں مزہ آ گیا, ان کو اللہ نے بخار میں مبتلا کیا تو ان کو مزہ نہیں آیا. یہ انوالنٹری کام تھا. مگر یہاں سے ایئرپورٹ جانا, ایئرپورٹ سے امیگریشن سے تھرو ہو کر کے پاسپورٹ دکھا کر کے لاؤنج میں جانا, لاؤنج کے بعد ایروپلین میں بیٹھنا اور صبر کر کے بیٹھے رہنا ایروپلین میں جب تک کہ اس کا وصول نہ ہو استنبول ایئرپورٹ پر, یہ سارے کام اختیاری ہے. غیر اختیاری کام تو انہوں نے کیا نہیں, اختیاری کام انہوں نے کیا. ہم نے بھی اختیاری کام بھی کیا, ہمیں غیر اختیاری کام بھی کیا. تو کیا کوئی یہ کہے گا کہ ہم لوگ استنبول پہلے پہنچیں گے اور مولانا بعد میں پہنچیں گے؟ ہم مزے مزے کے ساتھ پہنچے اور مولانا بغیر مزے کے مگر پہنچ گئے دونوں ایک ساتھ. اس لیے عمل کو کبھی مت چھوڑو, دل لگے نہ لگے. ہاں دل لگانے کی کوشش کرو, دل لگانے کی کوشش کرو. یہ نہیں کہ جان بوجھ کر کے آپ ادھر ادھر کا خیال رکھیں. خیال آپ کا دھیان رکھنے کی کوشش کی, اللہ کی طرف دھیان چلا گیا آپ کا اور ریئلائز کیا آپ نے کہ میں نماز کے اندر, احساس ہوا کہ میں نماز کے اندر انڈیا کا سوچ رہا ہوں. اس کے بعد بھی کہا کہ نہیں بہت اچھی سوچ ہے بھوریا گاؤں کی, تو ذرا میں سوچتا رہوں تھوڑی دیر کے لیے. یہ برا ہے, اس سے آپ کی منزل اب رک جائے گی. یہ اختیاری ہے. جان بوجھ کر کے بھی بعض لوگ سوچتے رہتے ہیں. ایک لطیفہ بچپن میں سنا تھا بہت پہلے کہ ایک مسجد کے اندر نماز ہو رہی تھی, تو نماز کے بعد سلام پھیر کر کے ایک صاحب نے کہا کہ بھئی ایک رکعت کم ہوئی ہے, آج گاؤں میں ایک رکعت کم ہوئی ہے. تو وہ سب سے کم درجے کے آدمی تھے گاؤں میں دینی اعتبار سے. تو باقی سب نے کہا کہ یار تجھے شبہ ہو گیا ہوگا, نماز پوری ہوئی ہے. امام صاحب کا دھیان بھی ادھر ادھر تھا اور سب کا. تو کہا کہ نہیں مجھے یقین ہے کہ 3 ہی رکعت ہوئی. آپ نے بھی سنا ہوگا یہ لطیفہ, 3 ہی رکعت ہوئی ہے. تو کہا تمہیں کیسے اتنے یقین کے ساتھ پتا چلے گا؟ کہ میری 4 دکانیں ہیں اور میں روزانہ ظہر کی نماز میں ہر دکان کا حساب ہر رکعت میں کرتا ہوں, تبھی 3 ہی دکانوں کا حساب ہوا ہے. اس لیے مجھے یقین ہے کہ ابھی 4تھی باقی ہے. تو یہ تو اختیاری ہے نا کہ خود ادھر ادھر ذہن لے جاتا ہے, نماز پڑھتے پڑھتے خود ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. اس کو تو چوری کہا گیا ہے کہ شیطان ہماری نماز کا کچھ حصہ اس طرح چوری کر لیتا ہے. لیکن دھیان رکھنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں, ادھر چلا جاتے ہیں, پھر آپ لاتے ہیں ادھر چلا جاتے ہیں, پھر آپ لاتے ہیں ادھر چلا جاتا ہے. زندگی بھر بھی یہ سلسلہ رہے. اعمال کو مت چھوڑو. اعمال اور معمولات سے ترقی ہوتی ہے, یہ اختیاری چیز ہے. زندگی بھر آپ خواب نہ دیکھیں, زندگی بھر آپ سے کوئی کرامت صادر نہ ہو, زندگی بھر آپ کو کیفیت حاصل نہ ہو. میرے حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا زبردست ملفوظ ہے, اللہ کے بندے بنو, جی کے بندے مت بنو. عبادت کرو اللہ کے لیے, دل لگے نہ لگے. یہ کوئی بات ہے کہ جی لگا تو کیا اور جی نہیں لگا تو چھوڑ دیا؟ اللہ کے بندے بنو, جی کے بندے مت بنو. اب آگے ایک اور بات جو اہم ہے, ایک کیفیت محمود ہے, غور سے سننا. کیفیت محمود, کیفیت محمود, اس لیے کہ اس سے کام ایزی ہو جاتا ہے, لیکن اس میں خطرہ بھی رہتا ہے. محمود تو ہے مگر وہ خطرے میں رہتا ہے. اور جہاں کیفیات نہیں ہوتی وہاں بھی خطرہ ہے. وہاں کون سا خطرہ ہے؟ وہاں خطرہ یہ ہے کہ کہیں کام چھوڑ نہ دے. لیکن اگر کام چھوڑتا نہیں ہے تو وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ ہمارا ایک سفر ہے, سلوک ایک سفر. جب ہم یہاں سے پریسٹن جائیں گے, یہاں سے پریسٹن, اور سمر کے دن ہوں تو راستے میں جیسے ہی نکلے تو بہت فریش تھے, بات چیت کرنے میں بڑا مزہ آیا. پھر گاڑی اور ذرا آگے چلی تو پھر تھکاوٹ محسوس ہوئی, تو بدن تھکنے لگا اور ذرا یوں جھونکے آنے لگے. اب پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے گزر رہے ہیں. پھر آنکھ کھل گئی تو دیکھا کہ بڑی گرینری ہے اور چاروں طرف پھول ہیں. اور پھر ایک مرحلہ ایسا ہے کہ کھنڈرات آ گئے, روئنز آ گئے. تو اب دل دیکھنے کو بھی نہیں چاہتا کہ یار گندگی آ گئی. خاص طور پہ غریب ملکوں میں ریل سے آپ سفر کرتے ہیں تو عجیب عجیب مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں, اچھے بھی اور برے بھی. تو یہ سلوک بھی ایسا ہی ہے, کبھی دل لگتا ہے کبھی دل نہیں لگتا, کبھی دل لگتا ہے کبھی دل نہیں لگتا, کبھی کوئی اچھی چیز پیش آتی ہے کبھی کوئی بری چیز پیش آتی ہے. گھبرانے کا نہیں,
یہ مسافر جو گاڑی میں سفر کر رہا ہے, ریل میں سفر کر رہا ہے, وہ باہر کی حالت کو دیکھ کر بھاگتا نہیں اور باہر کی حالت کو دیکھ کر اترتا نہیں, اس لیے کہ اس کے پیش نظر دہلی کا اسٹیشن ہوتا ہے. راستے میں بہتر سے بہتر اسٹیشن آ جائے وہ اترتا نہیں ہے, اترتا نہیں, اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ میری منزل یہ نہیں, میری منزل آگے ہے. یہ کیفیت والے کیوں خطرے میں ہیں آپ جانتے ہیں؟ کہ راستے میں چلتے چلتے ان کو جو مزے آ رہے ہیں نا, مزے, تو کبھی کبھی یہ سالک, شیطان تو دونوں پر وار کرتا ہے نا, تو یہ سالک جو بڑے مزے سے چل رہا ہے تو شیطان دیکھتا ہے کہ یہ سالک بھی ہے اور اسے مزہ بھی آ رہا ہے, دھیان بھی ہے, سب کچھ ہے, یہ تو چھوڑے گا ہی نہیں اپنا کام, یہ تو منزل تک پہنچ جائے گا, اب اسے کیسے روکوں؟ تو شیطان دھیرے 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 اللہ جو مقصد تھا کہ میں ذکر اللہ تک پہنچنے کے لیے کر رہا ہوں, اس سے اس کو ہٹا کر کے مزے کو مقصد بنا دیتا ہے. اب وہ ذکر کر رہا ہے مزہ پانے کے لیے, اللہ اللہ, اللہ کو بھول گیا ہے, بہت مزہ آتا ہے, اللہ. شیخ کے پاس بھی آتا ہے کہ میرا ذکر بڑھاؤ نا, اور وہ کیوں؟ تاکہ اللہ تک جلدی پہنچو, نہیں مزے کی وجہ سے. تو یہ جو دونوں ہے, ایک جو ہے وہ, ایک کو آپ نے ریل کے ڈبے میں بٹھایا, کون سے ڈبے میں بٹھایا؟ جس میں سامان بھرا جاتا ہے. لیسٹر سے بٹھا دیا لندن تک, سامان بھرا جاتا ہے, کتنی بے مزہ اس کا سفر ہوگا. اور دوسرے کو فرسٹ کلاس میں بٹھا دیا, بڑے مزے سے جا رہا ہے, مگر والنٹری کام دونوں نے کیا. ٹرین اسٹیشن تک گئے, ٹکٹ خریدی اور ریل گاڑی میں بیٹھ گئے, اور ریل گاڑی میں بیٹھنے کے بعد دونوں صبر سے بیٹھے ہوئے ہیں لندن تک. تو دونوں ایک ساتھ پہنچیں گے یا وہ مزے والا پہلے پہنچے گا اور وہ ڈبے والا بعد میں پہنچے گا؟ دونوں ایک ساتھ پہنچیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اختیاری اور غیر اختیاری, وسوسہ جو ہے وہ غیر اختیاری ہے, وسوسہ ہمارے اختیار میں نہیں, وسوسہ غیر اختیاری چیز ہے. وسوسے کے سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ کل کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. وسوسہ بیماری نہیں ہے, بیماری نہیں تو علاج نہیں. اسی حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی طرف توجہ ہی مت کرو. توجہ مت کرو کا کیا مانا؟ وہ سمجھانا پڑتا ہے, اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہے تو توجہ کیسے نہ کریں. تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو کان میں آواز کی بیماری ہو جاتی ہے, ہر وقت ان کو کچھ آواز آتی رہتی ہے. تو وہ نیورولوجی ڈپارٹمنٹ میں بھی ان کے کئی چکر ہوتے ہیں, ہاسپٹل میں نیورولوجسٹ چیک کرتا ہے اور دوائی بھی دیتے ہیں, مگر ہوتا کچھ نہیں, ہوتا کچھ نہیں. اب اس میں نے دو قسم کے لوگوں کو دیکھا. ایک تو وہ کہ جو دھیان وہی رکھتے ہیں کہ یار اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے, یار اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے, اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے, اس کا کوئی حل نکلنا چاہیے. تو ایسے لوگوں کو کبھی پوچھتے ہیں کہ بھئی وہ آپ کے کان کا جو تکلیف تھی وہ بہت شکوا کرتے ہیں, بہت شکوا کرتے ہیں. اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کو ڈاکٹر سمجھاتے ہیں کہ بس یہ آواز آ رہی ہے, دوائی وغیرہ سب کچھ کیا, مگر اس کا علاج نہیں ہوگا, آتی رہے گی, مگر آپ کے ہیلتھ کے لیے بالکل مضر نہیں ہے. وہ اسے ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور اس کی طرف التفات نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں کو جب پوچھتے ہیں کہ وہ آپ کی کان کی تکلیف, تو کہہ رہے بھائی آپ نے یہ تو یاد دلایا, آپ نے یاد دلایا تو پتا چلا کہ کان کی تکلیف ہے. یہ ہے عدم التفات. وہ تو ذہن سے ہی نکل گیا تھا, آپ نے یاد دلایا کہ وہ مجھے تکلیف ہے, تو اب ذہن وہ آواز آ رہی ہے. التفات نہیں چاہیے, اس کو مضر نہ سمجھو آپ, مضر نہیں. دوسری میں مثال دیا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ یہ ہندوستان پاکستان جاتے ہیں اور جہاں صفائی ستھرائی زیادہ نہیں ہوتی تو وہاں کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں نا, تو مکھیاں آتی ہیں, مکھیاں اڑتی رہتی ہیں, مکھیاں چہرے پر بیٹھتی ہے, ادھر ادھر آتی ہے. تو آدمی اگر اسی کو اڑاتا رہے کہ جب تک یہ مکھیاں سب ادھر ادھر نہ ہو جائیں وہاں تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا, تو کبھی کھانا نہیں کھا سکے گا. وہ کیا کرتا ہے, بس وہ کھاتا رہتا ہے. اور برٹش ہوگا تو ایسا ایسا کرتا رہے گا. برٹش سے مراد ہم انڈین برٹش. اور جو انڈین ہوں گے تو آپ ان کو دیکھیں گے تو ایسا سوچیں گے کہ ان کو مکھی کا احساس بھی ہے یا نہیں. اس لیے کہ بیچاروں کو روزانہ پالا پڑتا ہے. ان کو جب روزانہ پالا پڑتا ہے
تو 4 زانو بیٹھ کر کے آستین چڑھا کے وہ شروع کرتے ہیں تو آخر تک ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں ہزاروں مکھیوں کی جھرمٹ میں بیٹھا ہوا ہوں اور یہ سب عقیدت مند میرے آگے پیچھے دائیں بائیں ہیں. یہ ہے عدم التفات. اب اگر کوئی کہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ التفات نہ کرو، مکھیاں تو ہے، نہیں، مطلب ہے کہ میرے کھانے میں کیا مضر ہے، یہ اس کا کوئی پرابلم نہیں. یہ دوسری مثال. تیسری مثال، بعض لوگوں کو چہرے کے اوپر پیدائشی مارکس ہوتے ہیں جسے بیوٹی سپاٹس کہتے ہیں. تو پہلی مرتبہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ نظر آتے ہیں کہ یہ کالے کالے دھبے ہیں. لیکن اس سے پوچھو جس کے چہرے کے اوپر یہ دھبے ہیں کہ آپ روزانہ آئینے میں دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آتے ہیں، اسے نظر نہیں آتے. حالانکہ ہے، اس لیے کہ اس نے یہ ذہن اس کا بنا ہوا ہے کہ اس سے کیا ہوگا، میری صحت پر اس کے کوئی اثر نہیں پڑے گا، میری زندگی پہ اثر نہیں پڑے گا. یہ عدم التفات کا یہ معنی ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ کی جائے. اور یہ جو کہا گیا ہے کہ جب تمہیں وسوسہ آئے تو حدیث میں کہ کہو آمنت باللہ ورسولہ، یہ عدم التفات ہی کی تعلیم ہے. برا خیال آ رہا ہے تو برے خیال کی وجہ سے دل میں کیا آتا ہے خیال کہ یار کہیں میرا ایمان تو خطرے میں نہیں پڑ گیا. کہا کہ آمنت باللہ ورسولہ کہہ دو اور التفات مت کرو، تم مومن ہو، کہہ دو کہ میں مومن ہوں، التفات مت کرو، اس کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا. یہ بھی عدم التفات ہی کے لیے ہے آمنت باللہ. بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی وظیفہ ہے اور بار بار پڑھنے سے برکت ہوگی اس کی، وہ بھی اپنی جگہ پر، لیکن اصل جو ہے وہ یہ کہ عدم التفات ہی کو بتلایا گیا. ورنہ اشکال ہوگا کہ مشائخ عدم التفات سکھا رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ سکھا رہے ہیں. یہ وظیفہ نہیں ہے، آمنت باللہ ورسولہ ہی عدم التفات کی ایک شکل ہے. آمنت باللہ ورسولہ بس ختم ہو گیا. تو انشاءاللہ وسوسے کے سلسلے میں اگر موقع ملا تو کل کچھ عرض کروں گا. التفات تک میں نے کیا کہا کہ جس کو بھی کہا جائے تو کہتے کہ نہیں آپ کچھ وظیفہ بتاؤ، آپ کوئی علاج بتلاؤ. بھائی میں نے کہا تھا آپ کو کہ میں جو کہوں گا وہ آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ نہیں کچھ وظیفہ بتاؤ. وظیفہ یہی ہے، یہ پرابلم نہیں ہے، یہ پرابلم نہیں ہے، یہ آپ کی روحانیت کے لیے اتنا مضر نہیں ہے. چھوڑ دو اسے، آپ توجہ ہی مت کیجیے اس کی طرف. مگر ہے، میں نے کہا ہے، وہ رہے گا، مگر آپ اس خیال کو لانا چھوڑ دیجئے کہ یہ پرابلم ہے. یہ رہے، آپ ایسا سوچو کہ اٹس ناٹ اے پرابلم، اٹس ناٹ اے پرابلم، یہ پرابلم نہیں ہے. چلو بات ختم ہی کر دو ایک ہی بات کہہ کر کے، ورنہ یہ مضمون پھر لمبا ہو جائے گا. یہ علاج کیوں ہے؟ اس لیے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ وسوسہ ڈال کر آپ کو اعمال سے روکے کہ اتنے کفریہ خیالات مجھے آ رہے ہیں، نماز پڑھنے کا کیا فائدہ. اور بہت سے وسوسے والے جو ہے نا وہ آ کر یہی کہتے ہیں کہ یوں ٹھیک رہتا ہوں، قرآن لے کر بیٹھتا ہوں تو یہ شروع ہو جاتا ہے، اس لیے میں قرآن بند کر دیتا ہوں کہ اتنے برے خیالات، اس سے تو قرآن نہ پڑھنا بہتر ہے. دیکھو کامیاب ہو گیا نا. وہ کہتے ہیں یوں کچھ نہیں ہوتا، نماز شروع کرتا ہوں کہ برے خیالات شروع ہوئے، اس لیے میں نماز نہیں پڑھتا. وسوسہ شیطان لاتا ہے، اور شیطان اسی لیے لاتا ہے کہ ہمیں واقف یا ہالک بنا دے، روک دے ہمیں، واقف روک دے، رک جائے، یہ اعمال چھوڑ دے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ چھوڑنا نہیں ہے، ہمیں چھوڑنا نہیں ہے. جتنی بھی وہ کوشش کرے ہمیں عمل نہیں چھوڑنا ہے. قرآن کھولتے ہیں، وساوس آتے ہیں، پہلے سے تیار رہو، کوئی حرج نہیں. وساوس آئیں گے، اٹس ناٹ اے پرابلم، کوئی پرابلم نہیں ہے. وساوس ہمیں عمل کرتے رہنا ہے، وساوس کی وجہ سے چھوڑنا نہیں ہے. وہ وساوس لاتا ہے آپ کو اعمال اور ترقی سے روکنے کے لیے، مگر آپ ان وساوس کے باوجود اعمال میں لگے رہیں گے، آپ کی ترقی ہوتی رہے گی. 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 ہفتے، جب وہ دیکھے گا کہ میری محنت تو رائے گاں جا رہی ہے تو چلا جائے گا، خود بخود چلا جائے گا. لیکن جب وہ دیکھ رہا ہے کہ میری محنت کارآمد ہے، وہ لگا رہے گا آپ کے ساتھ، وہ لگا رہے گا. اور حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک بات کہی ہے وہ بڑی تسلی کی بات ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کو وسوسے آتے ہیں کفریہ، اور آپ کے دل میں ایسا خیال آتا ہے کہ میرے پاس ایمان نہیں ہے، اس لیے ایسے خیالات مجھے آ رہے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ تسلی رکھو، خیالات کفریہ آئے
یہ تو دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے پاس ایمان ہے. کفریہ خیالات آئے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے پاس ایمان ہے. کیوں؟ اسی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ، چور وہیں جاتا ہے جہاں مال ہوتا ہے. تو شیطان وسوسوں کے ذریعے جو ڈاکہ ڈال رہا ہے آپ پر، وہ اسی لیے ڈاکہ ڈال رہا ہے کہ اسے پتا ہے کہ یہاں آپ کسی غیر مسلم سے پوچھیں گے آپ کو ایسے خیالات آتے ہیں، اس کو کبھی خیالات نہیں آئیں گے. تو خیالات کا آنا صحابہ کو بھی آتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ بہت برے برے خیالات، بہت برے برے خیالات. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمیں تو بہت برے برے خیالات آتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس وقت تمہاری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم جل کر کے کوئلہ ہو جاتے تو اچھا ہوتا. یعنی اس زندگی سے تو موت بہتر ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم بالکل ناپسند کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذاک عین الایمان، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تمہارا ایمان مضبوط اور پختہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں ایمان نہ ہوتا تو شیطان کی طرف سے برے وسوسے آتے تو آپ کے دل میں تکلیف نہ ہوتی، جل کر راکھ ہو جانے کا آپ کو شوق نہ ہوتا. کسی غیر مسلم کے ذہن میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی برا خیال آئے گا، اسے کوئی تکلیف ہوگی؟ یہی فرق ہے ہمارے اپنے خیال اور شیطان کے خیال میں. ہمارے اپنے خیالات ہوں گے تو کبھی بھی ہمیں برا نہیں لگے گا. ایک مثال دوں آپ کو، ایک فاسق فاجر لڑکا ہے، زنا کی اس کو عادت ہے. جب بھی اس کو زنا کا خیال آئے گا وہ اندر سے خوش ہوگا، اس لیے کہ وہ اس کا خیال ہے. اور ایک نیک اور صالح لڑکا ہے، جوان ہے، اسے زنا کا خیال آتا ہے، اسے بہت توبہ 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 یہ مجھے خیال کیوں، توبہ 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 یہ مجھے خیال کیوں آ رہے ہیں، توبہ توبہ یہ مجھے خیال کیوں آ رہے ہیں. وہ بھی جوان یہ بھی جوان، اسے خیالات آتے ہیں تو ہنستا ہے، مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے. اسے خیالات آتے ہیں تو ناپسند کرتا ہے. ہمیشہ یاد رکھو اپنے خود کے خیال کو ہر شخص پسند کرتا ہے اور کسی اور کے خیال کو ہمیشہ پسند نہیں کرتا. تو اگر ہمارے ذہن میں کوئی برا خیال آئے اور ہمیں ناپسند ہو تو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ میرا خیال نہیں، یہ شیطان کا خیال ہے، شیطان وسوسہ ڈال رہا ہے. اور جب میرا نہیں ہے تو اللہ مجھے نہیں پوچھے گا، شیطان کا ہے، شیطان کو پوچھے گا. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. تو بھائی وسوسے سے مت گھبراؤ. ایک دوسری ٹائپ کا وسوسہ ہے وضو نماز کے سلسلے میں کہ میرا وضو نہیں ہوا، میرا وضو نہیں ہوا، میرا وضو نہیں ہوا، میرا وضو نہیں ہوا. اور یہ کہ ایک رکعت ہوئی کہ دو رکعت ہوئی کہ 3 رکعت، یہ اس قسم کے وسوسے بھی ہوتے ہیں. تو اس قسم کے وساوس میں بھی شریعت مطہرہ نے جو گائیڈ لائن دی ہے، کسی مفتی صاحب کے بس چلے جاؤ. کبھی میں وضو کرتا ہوں تو مجھے وضو کرنے کے بعد ایسا خیال آتا ہے کہ شاید یہ کوہنی خشک رہ گئی ہے. تو مفتی صاحب اگر آپ کو ایسا کہہ دے کہ آپ وضو کرنے سے جب فارغ ہو جائیں اور ایسا خیال آئے تو اس کی طرف دھیان نہ دیجیے، آپ مسجد میں جا کر کے نماز پڑھ لیجیے، تو وہ کر لو جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں. اب آپ کی نماز کا مفتی صاحب ذمہ دار ہو گئے، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ بار بار وہ اسی لیے شک ڈالتا ہے کہ بار بار وضو کرو آپ، بار بار. تو آدمی سوچتا ہے کہ بھائی تو نماز ہی چھوڑ دو. تو اگنور کرو. رکعتوں کے بارے میں کہ رکعتیں بھول جاتا ہوں، مفتیوں سے پوچھ لو، وہ آپ کو مسئلہ بتا دیں گے کہ بھائی رکعت بھول جائے تو کس طرح سے، کتنی گنتی کس طرح کرنی ہے، اور اس کے مطابق عمل کرو، بس ختم. یہ گھبرانے کا نہیں، اس سے یہ شیطان کا حملہ ہے، شیطان کا وار ہے. اس شیطان کے حملے اور شیطان سے وار سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں، اس کی طرف التفات نہیں. بودر ہی مت کرو اس کے بارے میں، بودر ہی مت کرو. اٹس ناٹ اے پرابلم. وساوس پرابلم نہیں ہے، وساوس پرابلم نہیں ہے. ہاں وساوس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اس لیے کہ جیسے کیفیت محمود ہے اسی طرح وساوس کبھی کبھی جو ہے اس طرح آدمی کو الجھا کر رکھ دیتے ہیں. لیکن اس کو مقصد نہ بنائیں کہ کس طرح میں ہٹاؤں، کس طرح رہے، پوری زندگی رہے. کہو کہ تو آتا رہے، مجھے ستانے کی کوشش کرتا رہے، لیکن میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ تیرے ستانے کی وجہ سے اعمال کو چھوڑنے والا ہوں. تو دیکھ رہا ہے کہ میں کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آگے بھی تو دیکھے گا کہ اللہ کی مدد سے میں عمل کرتا رہوں گا. خود بخود وساوس چلے جائیں گے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل